الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على النبي الكريم خاتم النبيين حبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. حضرات، قابل احترام بھائیوں اور قابل احترام بہنوں، آج کے اس خطبے میں 3 باتیں عرض کروں گا. اس وقت روئے زمین پر نظر ڈالنے سے سب سے بڑی کمی جو اس عالم میں پائی جا رہی ہے وہ کردار کی کمی ہے. اس میں کردار ناپید ہے. سب سے بڑی کمی یہی ہے. اور اللہ کی کتاب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اے مسلمانوں، صرف ایمان لانے کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی کی زندگی گزارو، کردار کی زندگی گزارو، اور کردار بھی حق تقاتہ ہی ایسا کردار ہو کہ حق ادا ہو جائے. یہ پہلی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ حشر کے میدان میں کامیابی کا جو معیار اللہ نے بتایا ہے وہ یہ بتایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ 3 چیزیں ہوں گی تو کردار بنے گا، اور کردار کے بغیر آخرت میں نجات ممکن نہیں. آخرت کی نجات چاہتے ہیں تو کردار پیدا کرنا پڑے گا. اور دنیا میں اگر آپ نے کردار کا مظاہرہ نہ کیا تو آخرت میں مظاہرہ نہیں کر سکیں گے، قبولیت نہیں مل سکے گی. آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے، آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، آخرت میں خدا کی رضا پانے کے لیے ناگزیر ہے، ضروری ہے کہ اس دنیا کی 70 سالہ 80 سالہ 100 سالہ زندگی آپ کردار کے ساتھ گزاریں. یہی زندگی جس کو ہم بہت ناکام زندگی، تھوڑی زندگی کہتے ہیں، بے قیمت سمجھتے ہیں، آخرت کی رضا پانے کے لیے، آخرت میں جنت پانے کے لیے، اللہ اور رسول کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے یہی زندگی سرمایہ ہے. یہ زندگی اگر ضائع ہو گئی تو پھر آخرت کمانے کے لیے، خدا کی رضا پانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں. اس لیے اسی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کا نام کردار ہے. یہ کردار ہوگا تو آخرت میں کامیابی ملے گی. یہ کردار نہیں ہوگا تو آخرت میں کامیابی نہیں ملے گی. اس کردار کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ نے فرمایا کتاب میں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. یہ گھر، عائلی زندگی، خاندان، یہ ہمارا پہلا میدان ہے ہمارے کردار کا. کردار کے مظاہرے کا بھی پہلا میدان ہے. اس گھر میں، اس عائلی زندگی میں کردار کا مظاہرہ ہو تاکہ ہماری نسل سے جو نسلیں چلیں، ہماری جو اولاد پیدا ہو وہ اسلام پر قائم رہے، دین پر قائم رہے، اور ہمیں دیکھ کر وہ دین قبول کرے. چنانچہ یہ دعا سکھائی ہے قرآن نے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین.
वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ऐ परवरदिगार रब्बना वहब लना मिन, ऐ परवरदिगार मुझे मेरी औलाद की तरफ से, मेरी अज़वाज की तरफ से, शौहरों की तरफ से, बीवियों की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा। आंखों की ठंडक जब ही होगी जब किरदार होगा, तक़वा की जिंदगी होगी, इस्लामी जिंदगी होगी। और आगे फरमाया वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, ऐ परवरदिगार मुझे मुत्तकियों ही का इमाम बना, यानी मुझे ऐसा नमूना बना। और मुत्तकियों का इमाम वो होगा जो मुत्तकियों का मुत्तकी हो। हम अगर तक़वा में मिसाली नहीं होंगे, हम अगर मिसाल नहीं बनेंगे तो हमारा घर तक़वा की राह पर नहीं चल सकेगा। इसलिए अगर अपनी औलाद को दीन की राह पर उठाना है, अपनी औलाद को इस्लाम के लिए तैयार करना है, इस्लाम की खेप तैयार करना है, इस्लाम के मुजाहिदीन तैयार करना है, इस्लाम के अलमबरदार तैयार करना है, तो आपको घर में तक़वा का मिसाली नमूना पेश करना पड़ेगा और अपने घर को तक़वा का मरकज़ बनाना पड़ेगा, इस्लाम का घराना बनाना पड़ेगा। इसके बगैर नहीं होगा। दोस्तों और बुजुर्गों, घर अगर हमारा मिसाली बन जाए, तक़वा का मज़हर बन जाए तो इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। तीसरी बात एक और अर्ज करता हूँ, वो ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में आप इस्लाम का जब नाम लेते हैं तो इस्लाम के नाम लेने के माना ये है कि मुझे देखकर इस्लाम को समझो, मेरी जिंदगी को देखकर इस्लाम को सीखो, ये इसका मफ़हूम होता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि हमारे मुसलमानों के किरदार का बड़ा हिस्सा, एक कसीर तादाद ऐसी है जो नाज़रे कुरान पढ़ी भी नहीं है, जिसे कलमा याद नहीं है। इसलिए आपको बहुत काम करना है, मैदान में निकलना है, बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। इसलिए कि मुसलमानों की बड़ी जमीयत, एक कसीर तादाद इस्लाम से नाआशना है, इस्लामी किरदार से नाआशना है, इस्लामी तालीम से नाआशना है। उन तक इस्लाम पहुँचाना, उन तक इस्लाम की जिंदगी को पेश करना, उनको इस्लाम का नमूना बनाना, ये बहुत जरूरी है। कुवैत में एक मस्जिद, एक अमेरिकन, वाइट अमेरिकन आ गया, उसने वहाँ नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ते हुए जब कुवैत के लोगों ने देखा कि एक वाइट अमेरिकन है, नमाज पढ़ रहा है, तो उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि आप इस्लाम कैसे लाए, नमाज के बाद हमें बताइए कि क्या बात हुई, क्यों इस्लाम लाए आप। तो उसने कहा ठीक है। लोगों ने सुन्नतें पढ़ी, सुन्नतें के बाद वो खड़ा हुआ, अमेरिकन, वाइट अमेरिकन, और उसने कहा हम तो सलात के बाद मुसलमानों, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं कुवैत आने से पहले मुसलमान हो गया था। खुदा न खास्ता तुम्हारी जिंदगियों को देखता इस्लाम कबूल करता या न करता। हमारा ये हाल है। सोचने की बात यह है कि ये किरदार अगर होगा, ये अखलाक अगर होंगे, ये जिंदगी अगर होगी, तो हम इस्लाम का नमूना पेश नहीं कर सकेंगे, इस्लाम की दावत लोगों को नहीं दे सकेंगे। तो तीसरी बात यह है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने वालों, तक़वा की जिंदगी इख्तियार करो, हक अदा करो तक़वा का, ताकि जिस दुनिया में तुम रहते हो, जिस समाज में तुम रहते हो, जिस सोसाइटी में तुम रहते हो, जिस शहर में तुम रहते हो, जिस बस्ती में तुम रहते हो, वहाँ तुम्हें देख कर लोग इस्लाम को कबूल करें। इसलिए किताबें कम पढ़ेंगे, आपको ज्यादा देखेंगे। किताबें कम पढ़ी जाएंगी, आपको ज्यादा देखा जाएगा। 1000 साल से इस मुल्क में रह रहे हैं, बल्कि ज्यादा हो गए, रह रहे हैं, इन हिंदुओं के साथ रह रहे हैं, गैर मुस्लिम के साथ रह रहे हैं। हमारे एक रफीक थे शूरा के रुकन थे हफ्ते की, यहाँ मुरादाबाद के कॉलेज में प्रिंसिपल थे, पहले प्रोफेसर थे, फिर प्रिंसिपल हुए। वो एक दिन देर से आए, शूरा में देर से आए। उनसे पूछा गया कि आप देर से क्यों आए। उन्होंने कहा क्रासिंग पर हिंदू मुस्लिम फसाद हो गया था, उसके खत्म कराने में, फरोग कराने में देर लगी।
اور اس میں سمجھایا گیا مسلمان علم نکال رہے تھے اور علم کا ادب یہ ہے کہ سیدھے نکالے جائے. چنانچہ آگے ایک پیپل کا پیڑ تھا, اس کا ڈگا کاٹنا پڑا ہندوؤں کو, تب وہ علم سیدھے نکلے. اس لیے کہ مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جھک کے نکالا جائے گا تو بے ادبی ہوگی. وہ نکالا گیا, اس کے لیے ڈگا کاٹا گیا, فساد ہو گیا, کچھ زخمی ہوئے لوگ. آخرکار طے ہوا, فیصلہ کرایا گیا. تو کالج کے ہندو نوجوانوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے ہندوستان آزاد ہو گیا ہے, مسلمانوں کا بھی رہنے کا حق ہے, ہندوؤں کا بھی رہنے کا حق ہے, کسی کے مذہب کی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن مسلمانوں کو ہمارا ایک سجیشن ہے. سجیشن یہ ہے کہ یہ بہت لمبے لمبے علم نہ نکالیں کہ پیڑ کے جھگے کاٹنا پڑے, چھوٹے سائز کے نکالیں. مذہب پر عمل کی اجازت ہے مگر چھوٹے سائز کے نکالیں. جو ہندو بزرگ تھے وہ اٹھے اور انہوں نے کہا نہیں, یہ آپ سجیشن نہیں دے سکتے, یہ مشورہ نہیں قابل قبول نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ان بیچاروں کے قرآن میں جو سائز لکھا ہوگا وہی تو نکالیں. ہندو آج بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ قرآن میں لکھا ہے. جو آپ کا عمل ہے, جو آپ کا کردار ہے, جو آپ کی سوچ ہے, جو آپ کی روش ہے, جو آپ کی زندگی ہے, غیر مسلم سمجھتا ہے کہ یہی اسلام ہے. خدارا سوچئے کہ اتقوا اللہ حق تقاتی, کہ حق ادا کریں, حق ادا کریں گے تو انشاءاللہ جنت بھی ملے گی, حق ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری اولاد بھی اسی راہ پر چلے گی, حق ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہم اسلام کا سچا نمونہ بستیوں کے سامنے, سب کے سامنے پیش کر سکیں. یہ پہلی بات تھی جو مجھے کہنا تھی. دوسری بات یہ کہنی ہے کہ ہم میں فقہی اختلافات نے بہت جنم لے لیا, تعصبات کے بہت پردے حائل ہو گئے ہیں, اور ہمیں اسی سے فرصت نہیں ملتی ہے کہ یہ جو مکاتب فکر پیدا ہو گئے ہیں, فقہی مسلک پیدا ہو گئے ہیں, اور طرح طرح کے سوچ پیدا ہو گئی ہے, اسی جھگڑوں میں لگے رہتے ہیں. آئیے ہم طے کریں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, سب کے سب مل کر قرآن سنت کو پکڑ لیں. فقہ کی اقامت ہمارا نصب العین ہرگز نہیں ہے, اقامت دین ہمارا نصب العین ہے. دین کو قائم کرنے کے لیے قرآن و سنت کے جو بنیادی احکام ہیں ان بنیادی احکام کو لے کر آگے بڑھیں, اور قرآن و سنت کی بنیاد پر اتحاد پیدا کریں. اور یہ اتحاد عوام میں بھی پیدا ہوگا. عوام کے اسٹیج سے آواز لگنے لگی ہے, لیکن ہمارے جو صبر آوردہ لوگ ہیں, جو مؤثر لوگ ہیں, جو صاحب حیثیت لوگ ہیں, جو علماء ہیں, ان کو آگے بڑھ کر یہ اتحاد پیدا کرنا پڑے گا. اگر یہ اتحاد پیدا نہیں کیا تو پھر ہماری آواز نہیں ہوگی, اس میں جان نہیں ہوگی, اس میں قوت نہیں ہوگی. اور مقصود بھی یہ ہے دین کا کہ ہم سب مل کر امت واحدہ بنے. امت واحدہ بنے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں آپ اپنا کوئی مقام حاصل کر سکیں. امت واحدہ بنے بغیر آپ کی کوئی قوت نہیں, کوئی آواز نہیں, کوئی پوچھ نہیں آپ کی. آپ کی پوچھ اسی وقت ہوگی جب آپ امت واحدہ بنیں گے. قرآن نے کہا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, تم سب مل کر اللہ کے دین کی بنیاد پر, قرآن کی بنیاد پر امت واحدہ بن جاؤ. ولا تفرقوا, فرقہ فرقہ نہ بنو. واذکروا نعمت اللہ علیکم, اور یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا ہے. جس میں تم اعداء, تم آپس میں دشمن تھے, ایک دوسرے سے برسر بیکار تھے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی. وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اور تم اللہ کے دین کی بنیاد پر بھائی بھائی بن گئے. اللہ کے رسول نے ہمیں دین کی بنیاد پر بھائی بھائی بنایا تھا, اخوت قائم کی تھی, ہم نے اتحاد پیدا کیا تھا, لیکن اس اتحاد کو, اس اخوت کو ہم نے پارا پارا کر دیا. ہمارے اس دور میں حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ مصر میں پیدا ہوئے. ہوگا انور الجندی نے ان پر ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے انہوں نے. واقعہ یہ لکھا ہے
کہ حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی معیشت کا عنوان دیا جاتا، کبھی سیاست کا عنوان دیا جاتا، کبھی اخلاق کا عنوان دیا جاتا، کبھی معاشرت کا عنوان دیا جاتا، لیکن تمام تقریر کرنے کے بعد ان کی آخری باتیں جو ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ مسلمانوں اخوت اور محبت پیدا کرو، بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو عنوان تو مختلف دیے جاتے ہیں، آخر میں آ کے یہی الفاظ کہتے ہیں، تو فرمایا کہ اخوت کے اور محبت کے بغیر، اخوت اور محبت کے بغیر کوئی تحریک اسلامی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تحریک اسلامی کو اگر کامیاب ہونا ہے تو بھائی بھائی بن کر ہی یہ کامیاب ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ دین کی بنیاد پر، دعوت اسلامی کی بنیاد پر، تحریک اسلامی کی بنیاد پر جو بھائی چارہ ہوتا ہے اس کا انجام حشر کے میدان میں بہت اونچا ہے۔ ان من عباد اللہ لوناسا ما هم انبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ بمکانتهم من اللہ۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے، وہ انبیاء بھی نہیں ہوں گے، شہداء بھی نہیں ہوں گے، لیکن ان کا جو مرتبہ ہوگا، جو مقام عظمت ہوگا، جو سرخروئی ہوگی، اللہ کی نظر میں جو مقام ہوگا، اس پر بعض انبیاء اور شہداء بھی جشن کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا تو فرنا منہم یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتائیں گے کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو محض دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ ولا غیر ارحام بینہم، جن کے درمیان رحم کے رشتے نہیں ہوں گے۔ ولا اموال یتعاطونها، اور مالی لین دین کے رشتے بھی نہیں ہوں گے، صرف دین کا محبت کا تعلق ہوگا۔ فواللہ ان وجوہہم لنور، اور اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا فواللہ ان وجوہہم لنور، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، جن کے چہرے قیامت کے دن نورانی چمک رہے ہوں۔ وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نُورٍ، اور جن تختوں پر یہ جلوہ افروز ہوں گے وہ بھی نورانی ہوں گے۔ لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس، دنیا خوف سے لرز رہی ہوگی، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جب وہ غم سے نڈال ہو رہے ہوں گے لوگ، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ وقرأ هذه الآیات، اور اس کے بعد آپ نے قرآن کی آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور یاد رکھیے نبی نے فرمایا یہ مسلمان باہم محبت کرنے والے ہوں گے۔ قرآن کی جس آیت سے استشہاد کیا ہے اس میں ہے اولیاء اللہ کے لفظ، جس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کو چاہنے والے وہی ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہو، ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اور جو آپس میں ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں وہی اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ آئیے امت واحدہ بن کر اٹھیں اور اپنی طاقت کا لوہا منوائیں، اور طاقت کا لوہا اسی وقت مانا جائے گا جب آپ امت واحدہ بن کر اٹھیں۔ تیسری بات اور آخری بات یہ ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، یہ دعوت، یہ تحریک، یہ اسلام، یہ دین نظریاتی دین، یہ خاندانی دین نہیں ہے، نسلی دین نہیں ہے، یہ سمجھنے سمجھانے کی بات ہے۔ اس دعوت کو عام کریں، اور آج جتنے ذرائع ہیں، ابلاغ کے جتنے ذرائع پیدا ہو چکے ہیں، وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا ذرائع ابلاغ گوگل ہو یا انٹرنیٹ ہو یا جو بھی ذرائع مہیا ہیں، ان تمام ذرائع کو استعمال کر کے ہم اللہ کے دین کو دنیا میں اس طرح پھیلا دیں کہ ایک ایک گھر میں یہ آواز پہنچ جائے، ایک ایک دکان میں یہ آواز پہنچ جائے، ایک ایک کاروبار میں یہ آواز پہنچ جائے، ایک ایک گلی میں یہ آواز پہنچ جائے۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ دنیا میں اس وقت ٹیکنالوجی کی برکت سے بہت سی ذرائع پیدا ہو گئے، ان تمام ابلاغ کے ذرائع سے سب سے زیادہ حق ہمیں پہنچتا ہے کہ ہم کام لیں۔ قرآن نے کہا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، کون ہے وہ جو حرام کر رہا ہے، جو حرام کرنے والا ہے اللہ کی پیدا کردہ زینتوں کو،
اللہ کے پردہ کردہ ذرائع کو، والطیبات من الرزق، اور جو پاکیزہ رزق اس نے پھیلا دیا ہے، کون حرام کرنے والا ہے؟ آگے کا الفاظ سنیے، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں جو دنیا میں اللہ پر ایمان رکھنے والے۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، غیر مسلموں کا ذکر نہیں ہے قرآن میں۔ کیوں ملتا ہے انہیں؟ آپ کے طفیل میں ملتا ہے۔ آپ کا طفیل نہ ہو تو نہ ملے انہیں، صرف اللہ نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ سمندر کی لہروں کی موجوں کے نغمے سننے کا آپ کی سماعت کو حق ہے، پہاڑوں کے جلوہ فرمائیاں اور وہاں کی خوبصورتیاں دیکھنے کا آپ کے آنکھوں کا حق ہے، دوسروں کو یہ حق آپ کی طفیل میں ملا ہے۔ آگے فرمایا اللہ نے خالصۃ یوم القیامہ، یہاں تو دوسروں کو ملتا ہے تمہارے طفیل میں، قیامت کے دن آخرت میں صرف مومنوں کا حق ہوگا۔ تو جب یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو جو ذرائع ٹیکنالوجی کے جو جہتیں پیدا ہو گئی ہیں اس وقت، جو نئے نئے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں، ان سب سے کام لے کر ہم اسلام کو عام کرنے کی کوشش کریں، اس کی دعوت عام کرنے کی کوشش کریں، گھر گھر پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر کچھ کوتاہی رہ بھی جائے گی، آپ کوشش تو کریں، کچھ کوتاہی رہ بھی جائے گی تو اللہ کا ایک اور انداز ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ایک اور انداز یہ ہے کہ وہ آپ کے دشمنوں کے میڈیا سے، اور الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، دشمن آپ کا اپنی ٹی ویوں پر دن و رات آپ کا تذکرہ کریں گے، اور انشاءاللہ یہ پیغام پہنچے گا، گھر گھر پہنچے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد قدیم کریم۔ الحمد للہ حمدا کما امر، والصلاة والسلام على رسوله الذي بعث بالهدى الأحمر۔ قال الله تعالى في القرآن الأنور: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم من يتقدم ويتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين۔ يا أيها الناس اتقوا الله فإن تقوى الله ملاك الحسنات وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين۔ قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمين المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه، وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله العزيز الجبار عزيز الغفار يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأعلى وعز وجل وأتم وهم وعلم وأكمل، والله يعلم ما تصنعون۔ أقم الصلاة، صلوا